السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں۔ کل کے درس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 12 صحابیوں کو بھیجا اور وہ لوگ وادی نخلا میں گئے، قریش کے ایک قافلے پر حملہ کیا، ایک کا قتل ہوا، 2 قید کیے گئے اور ایک بھاگ گیا۔ اس کے بعد وہ صحابہ کرام ساز و سامان کے ساتھ مدینہ تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراضگی ظاہر کرتے ہیں اور اسی طریقے سے مکہ والے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان کو پھٹکار لگاتا ہے۔ یہ واقعہ مکہ کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیل گیا اور قریش کو جب اس بات کا علم ہوا تو یہ لوگ ڈرنے کے بجائے، یہ لوگ خوف کھانے کے بجائے اور زیادہ بضد ہو گئے کہ مدینہ والوں کی اتنی جرأت کہ مدینہ سے آ کر کے مکہ کے قریب ایک قافلے پر حملہ کریں اور ان کا ساز و سامان چھین کر کے مدینہ واپس جائیں۔ مکہ والے اور سرکشی پر آمادہ ہو گئے، قریش والے جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ ہم مدینہ والوں کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے، اب مسلمانوں کی خیر نہیں ہے، مدینہ کو صفِ ہستی سے مٹا دیں گے۔ وہ لوگ ڈرنے کے بجائے، خوف کھانے کے بجائے اور زیادہ ضد پر آ گئے، اور زیادہ جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے، اور زیادہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لوگ جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، جب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ لڑائی ہو، قریش والے یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ سے لڑائی کی جائے، مدینہ والوں کو ختم کر دیا جائے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تم بھی اللہ کے راہ میں قتال کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے نکل جاؤ۔ چونکہ مکہ والے پہل کر رہے ہیں جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے، جھگڑے کے لیے، اس لیے دفاعی طور پر اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ تم بھی اللہ کے راہ میں قتال کرو، لیکن آگے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا حد سے تجاوز نہ کرنا، حد سے آگے نہ بڑھنا، ان اللہ لا يحب المعتدین اللہ رب العالمین حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ چونکہ جب وہ لوگ جنگ کے لیے آئیں، جب جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، جب وہ لڑائی کرنے کے لیے آ جائیں، تب تم بھی دفاعی طور پر لڑائی کرو، جنگ کرو، پہل نہ کرنا، آگے بڑھ کر کے تم ان کو قتل نہ کرنا، اور اسی طریقے سے جو اسلام کی شریعت کی جو چیزیں ہیں اس پر عمل کرتے رہنا۔ کہا وَلَا تَعْتَدُوا تم جو ہے روگردانی نہ کرنا، تم حد سے تجاوز نہ کرنا، ان اللہ لا يحب المعتدین، اور کہا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ ابھی تک یہ مکہ والے مدینہ والوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو مار رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تم کو یہاں تک بس نہیں کیا، مکہ سے نکال دیا گیا، اپنے وطن سے نکال دیا گیا، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ جہاں سے تم کو نکالا گیا تھا تم ان کو وہاں سے نکال دو۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان آ گیا، اور اللہ رب العالمین نے کھلا طور پر یہ کہہ دیا کہ مسلمان اب تیار ہو جائیں، مکہ والوں سے لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، حق اور باطل کے درمیان یہ اب فیصلہ ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے۔ ابھی تک کفار جو ہے ہر ایک اعتبار سے جو چاہتا تھا کرتا تھا، مسلمان چپ رہتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ اب بس ہوا، اب مکہ والوں کا زیادہ ہو رہا ہے، قریش والے جو ہیں وہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں، اب یہاں پر صبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم جنگ کے لیے آ جاؤ، لڑائی کرنے کے لیے تم بھی دفاعی طور پر آ جاؤ، اور حق اور باطل کے درمیان یہ فیصلہ ہو جائے، ایک بار مقابلہ ہو جائے۔ اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو یہ کہہ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا گیا۔
پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن اگر مکہ والے باز آ جاتے ہیں، مکہ والے اگر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مکہ والے جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، مکہ والوں کے دماغ میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ مسلمانوں سے لڑائی نہ کی جائے، جنگ نہ کی جائے، صلح کر لیا جائے، فإن اللہ غفور رحیم، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین بخشش کرنے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر مکہ والے جنگ پر آمادہ نہ ہو، جنگ نہ کرنا چاہتے ہو، تو تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ، تم کو بڑھ کر کے آگے جنگ نہیں کرنا ہے، تم کو بڑھ کر کے لڑائی نہیں کرنی ہے، تم کو بڑھ کر کے جو ہے جھگڑا اور اس طریقے سے حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر مکہ والے آتے ہیں تو دفاعی طور پر آپ جو ہے اس کا حکم اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ جنگ کا ماحول پورے طریقے سے بنا ہوا ہے، جنگ بدر ہونے کو ہے، اسی درمیان اللہ رب العالمین کا ایک فیصلہ آتا ہے۔ یہ جنگ کا پورا ماحول ہے، لڑائی کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، سب لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، فوج تیار کی جا رہی ہے، اسلحے تیار کیے جا رہے ہیں، مکہ والے ہر ایک اعتبار سے چوک و چوبند ہیں۔ لیکن اسی درمیان اللہ رب العالمین ایک فیصلہ کرتا ہے کہ اب تم جو اپنی نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف، اب مسجد حرام کی طرف، کعبہ کی طرف اپنا منہ کر کے نماز پڑھنے لگو۔ یہ بیچ میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل فرمایا، کہا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے سر کو اوپر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ ہم جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا قبلہ مسجد حرام ہو جائے، کعبہ ہو جائے۔ ہم جو ہے آپ کو یہ حکم دیتے ہیں فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ اپنے قبلے کو تبدیل کر لیجئے۔ یہ بیت المقدس بالکل اپوزٹ تھا اور اس کے اپوزٹ خانہ کعبہ تھا، وہاں اس طرف اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ جو ہے اپنی نماز کعبہ کی طرف کر کے مکہ کی طرف کر کے اپنی نماز پڑھیں گے۔ یہ حکمت اللہ رب العالمین نے کیوں دی، اللہ رب العالمین سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن ایک چیز یہاں پر یہ ہو گئی کہ مکہ والوں کے درمیان اور دہشت بڑھ گیا، خوف طاری ہو گیا، ڈر بیٹھ گیا۔ وجہ کیا کہ یہ مسلمان ابھی نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف، ادھر منہ کر کے، ان کا پیٹھ مکہ کی طرف ہوتا تھا، منہ ان کا اس طرف ہوتا تھا، اور ابھی اچانک سے جنگ کا ماحول ہے، جنگ بدر ہونے کو ہے، لڑائی کرنے کے لیے پورے لوگ تیار ہیں، اور اسی درمیان یہ لوگ اپنا منہ مکہ کی طرف کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، اب تو ان کا پورا ٹارگٹ مکہ ہے، اب مکہ والوں کو یہ صفحے ہستی سے مٹا دیں گے۔ مسلمان اس بات کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ مکہ والوں کو ان کے شہر سے نکال دیا جائے۔ یہ مکہ والوں کے درمیان ایک دہشت بیٹھ گئی کہ اچانک سے ان کو کیا ہو گیا، مسلمانوں کو کیا ہو گیا، ابھی تک ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے لگے ہیں۔ اور ایک طریقے سے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے تسلی دی کہ اب تم لوگ ہر ایک اعتبار سے تیار ہو جاؤ، اور مسلمانوں کے دل میں یہ چیز آ گئی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اشارہ ہے کہ ہم فتح یاب ہوں گے، ہم کو جیت ملے گی، ہم کامیاب ہوں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین اس کے درمیان، جنگ کے ماحول کے درمیان، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنا قبلہ آپ چینج کر لیں، تبدیل کر لیں، اور مکہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگیں۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا۔ اب کس طریقے سے مسلمان جو ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، یا اس کے پیچھے کیا چیزیں آئیں، اس کی کیا حکمت ہوئی، انشاءاللہ آگے کے درس میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، سننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔